جس کے اوپر قرضہ ہے، پہلے قرض تو ادا کرنا چاہیے، لیکن قربانی اپنی جگہ ہے، اور اگر اس کی حیثیت ہے کہ وہ قرض بھی ادا کر سکتا ہے اور قربانی بھی کر سکتا ہے تو اسے دونوں کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیے، قربانی سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، قربانی ضرور کریں، اس میں بہانے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو قربانی کی شروعات یا قربانی کا لفظ بولتے ہی ہمیں ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ تو میں یہ بولتا ہوں ہمیشہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سوچئے آپ، 80 سال کی عمر میں بیٹا اللہ نے دیا، جب 90 سال کے اوپر ہو گئے، بچہ سہارا بننے کے لائق ہوا، اس بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا تو اس کی دے دی۔ آج سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہیں، گاڑیاں ہیں، سارے اخراجات ہو رہے ہیں، اور قربانی کی بات آئی تو حیثیت نہیں ہے بولتے، یا پھر حصے میں کام چلا لیں گے، غلط ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، قرض جو ہے جس کے اوپر واقعی اتنا مقروض ہے کہ اس کے پاس حیثیت بھی نہیں ہے قرض بھی ادا کرنے کی، قربانی نہیں کرنے کی، تو اللہ جان رہا ہے اس کو، لیکن قرض کا معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں آدمی کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں ایک دعا آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، یہ لمبی دعا ہے، اس کا آخری حصہ ہے، آپ لوگ کو غالباً یاد ہوگی، اس کا آخری حصہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فکذب وعد فاخلف۔ اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ کوئی اللہ کی راہ میں اگر قربان کر دیا اپنی جان کو تو اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، لیکن قرض اگر اس کے اوپر ہے تو وہ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوتا، پینڈنگ میں اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرض کے معاملے میں انسان کو بہت حساس ہونا چاہیے، اور قرض کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، دعا بھی کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھے، لیکن ضرورت ہے انسان کی ہوتی ہے، ضرورت قرض لے لیتا ہے تو قرض ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءہ ادى اللہ عنہ۔ جو انسان لوگوں سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے ادا بھی کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا قرض ادا کروا دیتا ہے۔ اور ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافہ اتلفہ اللہ، اور جو قرض لیتا ہے اس لیے کہ دینا کس کو ہے تو اللہ رب العالمین اس کے راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ تو نیت اگر آپ کی صحیح ہے تو اللہ راستے کیسے بنا دے گا، آپ کو امید بھی نہیں ہوگی وہاں سے راستے نکل جائیں گے۔ ایک قرض کے تعلق سے ایک میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بتایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہا مولوی صاحب میرے اوپر قرض ہے، اور میری جو تنخواہ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں قرض بھی ادا کر سکوں، خرچ مشکل سے ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو کہا کہ ذرا مشکل ہے، اگر کر لو گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ بتاؤ، اگر 12 بجے رات میں بھی جا کے قبرستان میں کھڑے ہو کے کچھ پڑھنے کا ہوگا تو پڑھ لوں گا، لیکن ایسا وظیفہ کوئی آپ بتا دیجئے۔ تو کہا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہے ایک وظیفہ کہ تہجد میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد بولے اس سے ملاقات ہوئی تو بولا مولوی صاحب ایسا ادا ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آیا کیسے قرض ادا ہوا ہے۔ تو وہ وقت جو ہے نا، رات کا آخری حصہ بڑا قیمتی حصہ ہے، وہ جس کو توفیق مل جائے بڑا قسمت کا دھنی ہے۔ تو دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے، قرض بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور حیثیت ہے آپ کی واقعی تو قربانی بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کرے۔